لیکن یہاں پہنچنے کے لیے مجھے کتنی جنگیں لڑنا پڑی، کتنی دفعہ ہارنا پڑا اور ہار کر پھر اٹھنا پڑا۔ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا نام سائمہ خان نیازی ہے اور یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے جی کچھ درد انکہی۔ شاعری میں جو مضبوطی ہے تب آئی جب میں اپنا شہر اور اپنا گھر چار دیواری چھوڑ کر یہاں آئی تعلیم کے لیے۔ جب تک ہم کوئی چیز شیئر نہیں کرتے ہیں نا کسی سے تو وہ ہمارے اندر جو ہے وہ پلتی رہتی ہے۔ آپ نے جو کہا کہ شاعر لفظوں کو ترتیب دیتے ہیں، میرے خیال میں شاعر دردوں کو ترتیب دیتے ہیں۔ شاعر کوئی بنتا نہیں ہے، وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کہانی کی خاص بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ ایسی مائدہ حسین دوسری دفعہ اس دنیا میں کوئی پیدا ہو۔ وہ اکثر جو گھر سے باہر لڑکیاں نکلتی ہیں ان کو شاید اپنا لوگ شکار سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے نا کہ اپنے سامنے والے کو اپنے جرم کی وضاحت دیں، اسے بتائیں کہ جو شراب میں نے پی ہے اسے خود پر حلال کرنے کے لیے زندگی نے کتنی سانسیں مجھ پر حرام کی ہیں۔ السلام علیکم جی، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا نام سائمہ خان نیازی ہے اور یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے جی کچھ درد انکہی۔ ایسے کون سے درد ہے؟ سائمہ کی جانب چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر یہ اپنی اس کتاب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم سائمہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ کیسے؟ اللہ کا کرم۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ بچپن سے شاعری کر رہی تھی یا پھر کوئی ایسا ٹائم آیا آپ کی زندگی میں آپ نے کہا کہ نہیں یار مجھے اب شاعری کرنی چاہیے؟ ٹوٹے پھوٹے الفاظ تو بچپن سے لکھ رہی تھی، لیکن جب شاعری میں جو مضبوطی ہے تب آئی جب میں اپنا شہر اور اپنا گھر چار دیواری چھوڑ کر یہاں آئی تعلیم کے لیے۔ تو میں نے باہر کچھ ایسی چیزیں دیکھی جو مجھے لگا کہ وہ لکھنی چاہیے اور لوگوں تک پہنچانی چاہیے، کیونکہ وہ کچھ ایسے ٹاپک تھے جن پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی۔ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کچھ درد انکہی یہ جو آپ نے لکھا ہے، یہ نام سب سے پہلے کس نے سوچا؟ آپ نے سوچا یا کسی کے نام سے آپ نے خیال کیا کہ یار یہ نام میری کتاب کو ہونا چاہیے؟ یہ نام بیسیکلی پوری سٹوری کی جو ہے نا اس کو ایک چند لفظوں میں اس کو سمرائز کیا گیا ہے۔ جو یہ کہانی جو ہے بیسیکلی یہ کسی کی روداد ہے اور اس کو میں نے ناول کی فارم میں جو ہے ایگزیجریٹ کر کے اس کے درد کو جو ہے وہ لفظوں میں ڈالا ہے۔ اچھا، ایک جگہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کے دردوں کو سننا شروع کر دیں۔ کیا وہ کبھی ذہن میں آیا یا اسے آپ نے امپلیمنٹ کیا اور آپ کو ذہنی سکون ملا ہو اس چیز سے؟ مجھے یہ کہانی لکھ کر اس لیے اچھا لگا کہ اور میں سب سے زیادہ چاہوں گی کہ لوگ پڑھیں، کیونکہ یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ دردوں کو جو ہے سن کر سکون ملتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تک ہم کوئی چیز شیئر نہیں کرتے ہیں نا کسی سے تو وہ ہمارے اندر جو ہے وہ پلتی رہتی ہے۔ تو جب مجھے یہ سنائی گئی اور جب ایسی چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں اور پھر سامنے والا اگر لکھ کر دوسروں کو بتا دے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید تھوڑا ہمیں سکون مل گئے۔ ہماری کہانی ہم داد سننا چاہتے ہیں نا، بیسیکلی ہماری نیچر ہوتی ہے۔ سائمہ یہ بتائیے گا، یہ جس کی بھی روح داد ہے یا جس کی بھی کہانی ہے تو وہ بہت زیادہ کلوز تھا آپ کے جس نے آپ کو یہ کہانی سنائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ ایسی جو روز کہانیاں ہو رہی ہیں وہ اگر کوئی لڑکی پڑھ لے تو مزید کوئی مائدہ حسین دنیا میں پیدا نہ ہو۔ اچھا سائمہ یہ بتائیے گا کہ شاعری کے لیے ادب بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی شاعری میں ادب کے سلسلے میں رہ کر، ادب کے لمٹس میں رہ کر، ادب کی باؤنڈری میں رہ کر آپ نے ایک محبت کی روح داد یا جو بھی اپنے الفاظوں کو ایک پذیرائی دی ہے، ایک شکل دی ہے، ان لفظوں کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ادب بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے احساس کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ میں یہ پرسنلی ریکویسٹ کروں گی کہ جو لڑکی گھر سے باہر چاہے پڑھائی کے لیے آ رہی ہے یا جاب کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے نکلتی ہے اس کو یہ کہانی ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ شاید جو تلخ تجربے مائدہ حسین کے ساتھ ہو چکے ہیں وہ کسی دوسرے کریکٹر کے ساتھ نہ ہوں۔ آپ کو کیسے خیال آیا کہ یار مجھے شاعری کرنی چاہیے، مزید اس چیز کو امپلیمنٹیشن دینی چاہیے، لفظوں کو ایک شکل دینی چاہیے جس کو شاعری کا نام دیں؟ آپ نے جو کہا کہ شاعر لفظوں کو ترتیب دیتے ہیں، میرے خیال میں شاعر دردوں کو ترتیب دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ اس لیے جو ہے وہ چوز کیا ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ شاعر کوئی بنتا نہیں ہے، وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بچپن سے ہی میرے اندر لکھنے کا شوق تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی کتاب میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہم پڑھیں اور جس کا پڑھنا ہمیں بہت ضروری ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں، کیا ضروری ہے؟ اس کہانی کی خاص بات یہ ہے
کہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ ایسی مائدہ حسین دوسری دفعہ اس دنیا میں کوئی پیدا ہو. میں جینڈر وائز کسی کو نہیں یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گی, لیکن ہماری سوسائٹی کا ایک ناسور ہے کہ باہر جو پاور میں لوگ بیٹھے ہیں یا باہر جو بھی سوسائٹی ہے, وہ اکثر جو گھر سے باہر لڑکیاں نکلتی ہیں ان کو شاید اپنا لوگ شکار سمجھتے ہیں. میں پورے معاشرے کی بات کر رہی ہوں, اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ایسا ہے, تو وہ ان کا شکار نہ بن سکیں, اس لیے یہ ہر لڑکی کو ضرور پڑھنی چاہیے. اچھا سر, میں صرف آخری سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, اگر کوئی ڈرامہ نگار یا فلم نگار, کوئی ایکٹر رائٹر آپ سے یہ اسکرپٹ لے لیتا ہے اور وہ پرچیز کرنا چاہے گا اور اس کو بڑی اسکرین پر دکھانا چاہے ایک ایکٹ کے ذریعے سے, تو کیا آپ اپنی یہ جو لکھائی ہے یا جو بھی شاعری ہے کیا آپ سیل کر دیں گے؟ میں چاہوں گی کہ یہ پردے کے سامنے بھی آئے, ایسی کہانیاں اور ایسی اور بہت ساری کہانیاں ہیں جو آنی چاہیے, اور لوگوں کو, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہمارے ہاں بک ریڈنگ ختم ہو گئی ہے, میں ضرور چاہوں گی کہ ایسی کہانیاں اسکرین پہ آنی چاہیے تاکہ لوگ دیکھ کے اور ان سے کچھ آنے والی زندگی میں چیزیں جو ہیں وہ لرن کر سکیں. اگر یہ بڑی اسکرین پہ آپ دیکھنا چاہیں گے تو مائدہ کے کردار اور کریکٹر کس کو دیکھنا چاہیں گے؟ مائدہ کا کردار خود بھی کر سکتی ہیں کیونکہ آپ رائٹر ہیں, آپ کا حق بنتا ہے. مائدہ, کیونکہ مائدہ جو ہے نا بیسیکلی ایک معصوم لڑکی ہے, تو اس میں جو ہے بہترین کردار میرے خیال میں سجل علی, ان کے چہرے پہ معصومیت ہے, تو وہ کر سکتی ہیں. اچھا سائمہ, زیادہ وقت نہیں لیں گے, صرف آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ہمارے معاشرے کا علم ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, جب بھی انیشیٹو لیتے ہیں تو لوگ آپ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں. اوبویسلی آپ نے بھی اپنی زندگی میں کرٹیسزم کا سامنا کیا ہوگا. جب آپ نے شاعری شروع کی ہوگی تو لوگوں نے کہا ہوگا کیا کر رہی ہو, کس چیز کا دکھ ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے, کیا تمہیں گھر والے کچھ کہتے ہیں, باہر والے کچھ کہتے ہیں, مطلب کہ ہمارے معاشرے کا ایک کلمہ, ایک سائیکک آپ سمجھ سکتی ہے لوگوں کی ہے, تو اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو, لوگوں نے بہت زیادہ ڈیگریڈ کیا. ڈیفینیٹلی کرنا پڑا. سب سے بری بات جو مجھے لگتی ہے کہ جب ہم کوئی کہانی لکھتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ شاید پرسنلی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے یا اس سب سے ہم گزر چکے ہیں, تو اس لیے ہم نے یہ کہانی لکھی ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ اس کے اندر میرے خیال میں ایک فیل کرنے والا دل ہوتا ہے, احساس کرنے والا. کیا اگلی جو سی آپ کی کہانی ہوگی کیا وہ بھی روح داد ہوگی کسی کی, یا پھر خود اپنی طرف سے جو سوچ ہوتی ہے شاید؟ نہیں, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتی. میں جو معاشرے میں دیکھتی ہوں میں صرف اسی پر قلم اٹھاتی ہوں. وہ بھی جو کہانی ہوگی وہ آپ سمجھیں گے کہ کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے, یا میں کیونکہ معاشرے میں بہت ایک میرے اندر ہے کہ میں کہانیاں سنتی ہوں, پھر مجھے ہوتا ہے کہ جو ریالٹی ہے ایکچولی وہ لوگوں تک پہنچائی جائے تاکہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہو کہ ہماری سوسائٹی میں چل کیا رہا ہے. لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے سائمہ؟ میں اپنی کتاب کے حوالے سے پیغام دینا چاہوں. سوری مجھے تو یاد نہیں آیا, کوئی کتاب کا کوئی شعر تو سنائیں یہاں پر. ایک میں نے اس کے اندر لکھا تھا کہ کبھی کبھی دل کرتا ہے نا کہ اپنے سامنے والے کو اپنے جرم کی وضاحت دیں, اسے بتائیں کہ جو شراب میں نے پی ہے اسے خود پر حلال کرنے کے لیے زندگی نے کتنی سانسیں مجھ پر حرام کی ہیں. جن برے لوگوں کی صحبت میں جا بیٹھی ہوں وہاں پہنچنے کے لیے کتنے اچھے لوگوں سے ٹھکرائی گئی ہوں. اور اس پر میں ایک شعر بھی کہنا چاہوں گی کہ اتنے غم ہے نئے دل ایک تیرا ہونے سے, اتنے غم ہے نئے دل ایک تیرا ہونے سے, ہم کہاں سنبھلتے ہیں بھلا ایک آنکھ کے رونے سے. اور اس کا پوری غزل ہے. اس کا دوسرا شعر ہے کہ جن لوگوں کو سمجھتا ہے تو طاقت اپنی, جن لوگوں کو سمجھتا ہے تو طاقت اپنی, یہ بھی تجھے چھوڑ جائیں گے تیرے منظر سے غائب ہونے سے. کیا بات ہے جی. تو ناظرین ہمارے پاس مصنف صاحبہ موجود تھی جن کا نام ہے سائمہ خان نیازی صاحبہ. ناظرین جنہوں نے کتاب لکھی ہے, بڑے پیارے الفاظ ہے اور روح داد ہے کسی کے جو انہوں نے کتاب اور لفظوں کی شکل میں سما دیے ہیں. اور ایک کتاب کا نام ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ درد ان کہیں. یہ کون سے درد ہے ناظرین, آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن پہ رائے لازمی دینی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.